إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشد پڑھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، دوستو اور بزرگوں، کئی جمعوں سے میں آپ کے سامنے ایمان کا تذکرہ کر رہا تھا، اور جمعہ کے اندر چونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے اس لیے تفصیلی گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کئی جمعوں سے میں آپ کے سامنے ایمان کا تذکرہ کر رہا تھا۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ تمام چیز ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کوٹھی، بنگلہ، مکان، دکان، سمندر، پہاڑ، اور سب کے سب چیز ختم ہونے والی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک جو ذات باقی رہے گی وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، سب کے سب فلاح چیز ہے۔ یہاں تک کہ عزیز دوست اور بزرگوں، جو انسانوں پہ جو تمام مخلوقات کی جو روح نکالتا ہے اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس پہ بھی موت آ جائے گی۔ ہم اور آپ موت اور قبر کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم اور آپ کی جو زندگی ہے، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، یہ انسان جیسے دل چاہا ایسے زندگی گزار رہی ہے۔ آخرت کو لوگ بھول چکے ہیں، اور سب سے اہم جو چیز ہے ہماری جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کو ہم اور آپ بھول گئے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ بتا کر دیا اللہ کے رسول نے اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک صحابی رسول آئے
اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم ایک ادنا غلام آپ کا ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ کا چہرہ اگر دیکھ لیتا ہوں تو بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، اچانک اگر آپ کا یاد آ جائے، جب تک کہ آپ کو دیکھتا نہیں ہوں دل کے اندر سکون پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا سے آپ کو بھی جانا ہے، یہ دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، سب کو چھوڑنا ہے، اور آپ جب اس دنیا سے چھوڑ کر آخرت کے اندر چلے جائیں گے، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر چلے جائیں گے۔ ہم آپ کا ایک غلام ہیں، اور پہلے یہ بھی بتا دیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں کہ بھی نہیں جائیں، اور اگر ہم جنت کے اندر جائیں گے تو ہمارا مقام آپ سے بہت نیچا ہوگا، ہم بہت نیچے درجے میں رہیں گے، وہاں اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کیسے سکون آئے گا؟ عزیز دوست بزرگوں، اس سوال کے جواب پر اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول، اے میرے نبی بتا دو اپنے صحابی کو، تمام آنے والے قیامت تک کے انسان جو بھی قرآن کریم پڑھے گا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس طرح زندگی گزارے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی پر، تو آخرت میں بھی ان کا حشر صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ عزیز دوست بزرگوں، تو ہمیں اور آپ کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد ہم اور آپ قبر میں رکھ دیتے ہیں، قیامت تک وہ قبر کے اندر رہتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ عزیز دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر مردے کو ایسی عذاب ہوتا ہے، اور عذاب ہونے کے وقت وہ ایسی چیختا ہے کہ اگر وہ مشرق میں اگر وہ چیختا ہے، اس کی ایسی وہ چیخنے کی آواز اگر کوئی مغرب میں ہے تو وہاں تک وہ آواز پہنچ جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ مجھے، یعنی اللہ کے رسول نے اپنے طرف فرمایا، مجھے اور تمام انسان اور جناتوں کو یہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے، باقی اس کے علاوہ تمام مخلوقات مردے کی جب عذاب ہوتا ہے تو وہ سنتی ہے۔ اور فرمایا اللہ نے اس لیے اس کو ہمیں اور آپ کو نہیں سنا رہا ہے کہ ہم اگر اس کی مردے کی آواز کو، ان کی گھبراہٹ کو، ان کی پریشانی کو، ان کی چیخ کو اگر سن لیں گے تو لوگ اپنی ماں بھائی بہن یعنی مردہ کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح عذاب ہے قبر کے اندر، لیکن ہم اور آپ قبر کو بھول چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے کے اندر تشریف لے گئے، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول نے قبر پر بیٹھ گیا اور فرمایا کہ قبر روزانہ کہتی ہے، اے آدم کی اولاد تو مجھے کیوں بھول گیا؟ اے آدم کی اولاد تو مجھے کیوں بھول گیا؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ میں ایک تنہائی کا گھر ہوں۔ قبر کہتی ہے میں کیڑے اور مکڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، میں بہت وحشت کا گھر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے، یا پھر قبر ایک آگ کی تندور ہے۔ آگ کی تندور ہے، تندور کو سمجھتے ہوں گے، تو تندور کے اندر کیا رہتا ہے؟ صرف آگ۔ اگر اس آگ کے اندر انسان کو ڈال دیا جائے تو اس کی عذاب کو تو وہی سمجھے گا نا۔ لیکن عزیز دوست بزرگوں، ہم اور آپ قبر کو بھول چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے
قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرہ پر تو نہیں روتے جتنا قبر کے کو دیکھ کر روتے ہیں، جتنا قبر کے حالات کو دیکھ سن کر روتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر کے اندر انسان کو اگر وہ پہلی منزل اگر صحیح طریقے سے پار کر لے گئے، آنے والے جتنے بھی ان کے منزلیں ہیں سب آسان ہو جائے گی۔ اور اگر وہ پہلی منزل کے اندر اگر پھنس جاوے تو آنے والے جتنے بھی اس کے بعد منزل آئے گی اس میں وہ پھنستا جائے گا۔ اس لیے قبر کو دیکھ کر روتے تھے۔ آج عزیز دوست بزرگوں نوجوانوں ہمیں قبر سنتے ہیں لیکن سن کر ہمیں کبھی رونا نہیں آتا۔ ہم اور آج قبر کو سنتے ہیں لیکن قبر کو سن کر ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا۔ ہم جیسے زندگی چاہیں ایسے گزار رہے ہیں۔ آئیے عزیز دوست بزرگوں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، شاید کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ واقعہ سن کر آپ کے دل کے اندر بھی کچھ وحشت پیدا ہو اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں۔ ابو عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ مسلم بن عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، میں اپنے گھر کے اندر دوپہر کے وقت اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا۔ میرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر یہ جو بڑے میاں رہتے ہیں انہوں نے پوری زندگی قبرستان کے اندر گزار دی ہے، چلو ان سے پوچھیں گے کہ قبرستان کے اندر بھی کوئی عجیب بات دیکھی ہے۔ عزیز دوست بزرگوں یہ سوچ کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسلم بن عامر رحمت اللہ علیہ، اور وہ بڑے میاں کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ مسلم بن عامر رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فرمایا کہ میری پوری زندگی قبرستان کے اندر گزری ہے۔ فرمایا میں قبرستان کے اندر میں قبر کو کھودتا تھا اور جب علاقے کے کوئی میت جنازہ آتا تھا تو اس سے انہوں نے میرے سے قبر خرید لیتے تھے، یعنی اس کا کھودنے کا مجھے مزدوری دے دیتے تھے اور وہ قبر خرید کر اس میں مردے کو دفن کر دیتے تھے۔ مسلم بن عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی جب قبرستان کے اندر گزری ہے کبھی کوئی عجیب بات بھی تو نے دیکھا؟ عزیز دوست بزرگوں مسلم بن عامر رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر وہ بڑے میاں بھی رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے ایک ایسی عجیب چیز کو دیکھا ہوں۔ فرمایا کہ اس چیز کو دیکھ کر اس دن سے میرے بھی کانٹا بدل گیا۔ میں بھی پہلے غفلت کے اندر زندگی گزارتا تھا لیکن جس دن سے یہ واقعہ پیش ہوا اس دن سے میں بھی سمجھ گیا۔ فرمایا کہ وہ واقعہ کیا ہوا ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ مسلم بن عامر رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ مسلم میں تمہیں سناتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 2-3 قبر کو کھود کر رکھتا تھا تاکہ اس علاقے کے پورے قبرستان، اس علاقے کے پورے علاقے کے لوگ جب بھی کوئی مرتا تھا اسی قبرستان کے اندر آتے تھے اور مجھ سے قبر کو خرید لیتے تھے، اس لیے میں 2-3 ہمیشہ قبر کو تیار رکھتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے قبر کو کھودنے لگا، ایک قبر کو کھود کر تیار کیا، دوسرے قبر کو کھود کر تیار کیا اور فرمایا کہ میں نے کم سے کم 3 قبر کو تیار کر لوں، لیکن جب تیسری قبر کھودنے لگا اس قبر کو کھودتے کھودتے تپش آنے شروع ہو گئی، اس قبر سے تپش آنے شروع ہو گئی اور میں پسینہ سے سرابور ہو گیا، لیکن میں سوچا کہ کسی طرح اس تیسری قبر کو بھی تیار کروں گا۔
عزیز دوست اور بزرگوں، کہتے ہیں کہ میں ایسے ویسے کر کے کسی طرح قبر کو تیار کر لیا۔ پاس میں ایک جھاڑی تھی، میں اپنی وہاں چادر رکھا اور اس چھائے کے اندر، اس چھاؤں کے اندر میں بیٹھ گیا، میں آرام کرنے لگا، اس انتظار میں کہ کوئی آئے گا جنازہ اور مجھ سے قبر کو خرید لے گا، میری مزدوری ہو جائے گی اور میں چلا جاؤں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مسلم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ بڑے میاں فرمانے لگے کہ میں اس جھاڑی کے اندر بیٹھا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے تو گھوڑے سوار آ رہے ہیں، سفید پیش پوشاک، نورانی چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دکھا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ دو سوار آئے اور دونوں پہلے قبر کے اندر ایک سرہانے کھڑے ہو گئے، دوسرے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور یہ سرہانے جو کھڑے تھے، جو سر کے پاس کھڑے تھے قبر کے، وہ کہتا ہے کہ اس قبر میں آنے والے شخص کے بارے میں لکھو، اس قبر میں جو انسان دفن ہوگا اس کے متعلق لکھو کہ کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ کیا لکھوں؟ وہ جو قبر کے پاؤں کی جانب کھڑا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا لکھوں؟ فرمایا اس کے متعلق، اس قبر میں آنے والے شخص کے متعلق لکھو کہ 12 میل چوڑا، دائیں بائیں آگے پیچھے 12 میل لمبی اور چوڑی اس کو قبر ملے گی۔ وہ انسان، وہ مخلوق اس چیز کو لکھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دوسری قبر پر آتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ اس قبر میں آنے والے شخص کے بارے میں لکھو۔ فرمایا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو کہ جہاں تک اس کی آنکھ دیکھے گی، حد تک نگاہ اسی قبر کو لکھ دو چاروں طرف۔ عزیز دوست اور بزرگوں، ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ بڑے میاں عرض کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے۔ اب وہ تیسری قبر پر آیا، جس قبر کے اندر کھودتے ہوئے گرمی آ رہی تھی، تپش آ رہی تھی۔ فرمایا اس قبر میں آنے والے کے بارے میں لکھو۔ فرمایا کیا لکھوں؟ اس قبر میں آنے والے کے بارے میں لکھو۔ فرمایا کیا لکھوں؟ انہوں نے اپنا شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا دکھایا کہ اس قبر میں آنے والے کو اتنی قبر لکھ دو، اس میں آنے والے کے قبر کے متعلق اتنی سی قبر لکھ دو جو 2.5-3 انچی کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی لکھ دو۔ کہتے ہیں کہ ابو عامر وہ لکھ کر پھر اسی طرح وہ جیسے آیا تھا اسے اس کو سوار چلا گیا۔ اب میں انتظار میں تھا، اب انہوں نے کہا کہ میں سوچ لیا کہ جب تک ان قبر کے اندر کون شخص آتے ہیں میں اس چیز کو دیکھنا لوں، آج میں گھر نہیں جاؤں گا۔ عزیز دوست وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزرا کہ ایک جنازہ آیا۔ جنازہ کیا تھا کہ 4 آدمی وہ چارپائی کو پکڑے ہوئے تھے اور 4-5 آدمی ایک جنازے میں تھا جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ کہا کہ مجھے ایک قبر چاہیے، میں وہ تینوں قبر دکھا دیا کہ آپ کو جو قبر پسند آئے وہ لے لو۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلے قبر جو میں نے کھودا تھا وہ قبر مجھ سے لے لیا اور مجھے مزدوری دے دی۔ لیکن جب میں اس جنازے کو دیکھا کہ اتنے کم آدمی آئے ہیں، 4 جنازے پکڑے ہوئے ہیں اور 4-5 اور پڑھنے کے لیے آئے، ان میں سے میں نے ایک کو الگ کیا اور پوچھا کہ بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ اتنے تھوڑے آدمی آئے جنازے کے اندر۔ فرمایا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے محلے کے سب سے غریب آدمی ہے، یہ اس کا جنازہ ہے۔ کہا کہ یہ ہمارے محلے کے سب سے غریب آدمی ہے، یہ اس کا جنازہ ہے۔ اتنا غریب تھا کہ اور لوگ، پیسے والے لوگ اس کے جنازے میں آنے پسند نہیں کیا۔ آج جنازے کے اندر غریبوں کے جنازے میں کون جاتا ہے؟ ہم تو ادلے بدلے میں جنازہ پڑھتے ہیں۔ کہا کہ انہوں نے مجھے وہ مزدوری دی، میں نے لے لیا اور فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو پیسے دیا ہوں اتنا غریب تھا، یہ کفن دفن جتنے بھی کچھ انتظام کیے ہیں یہ ہم لوگ 4-5 آدمی مل کر کیے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کی مزدوری کو لوٹا دی، میں نے اس کو مزدوری واپس کر دی۔ فرمایا یہ مزدوری تم رکھ لو۔ لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح
یہ غریب تو تھا لیکن اس کے کردار کیسے تھے؟ عزیز دوست بزرگ کو فرمانے لگے یہ پیسوں سے تو غریب تھا لیکن دوست بزرگ وہ سجدوں سے غریب نہیں تھا. وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھا کرتے تھے, ہمیشہ وہ مسجد کے اندر رہتے تھے. وہ تھا تو غریب, وہ پیسوں سے غریب تھا لیکن سجدوں سے غریب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں یہ تو میں دیکھ لیا ہوں کیونکہ میں قبر کے حالات کو تو میں سن لیا تھا جس کے بارے میں 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑے قبر میں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد انتظار کیا, دیکھتا ہوں یہ دوسری قبر کے اندر یا تیسری قبر میں کون آتا ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزرا, ایک اور میت آئی, ایک اور جنازہ آیا. وہ جنازہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ پہلے جنازے کے اندر تو 10-12 آدمی تھے لیکن اس جنازے کے اندر صرف 4 ہی آدمی تھے جو چارپائی اٹھائے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے وہ دوسری قبر خرید لی جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ حد تک نگاہ اسی قبر لکھ دو, چاروں طرف جہاں تک اس کی نگاہ دیکھے گی وہاں تک ان کے قبر کو جا کے مشاہدہ کر دو. لیکن عزیز دوست بزرگوں, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا جنازہ ہے, یہ کون مر گیا جس کے جنازے میں اتنی تھوڑے سے آدمی؟ وہ کہنے لگا, وہ گاؤں والے کہنے لگے یہ کون ہے یہ ہمیں بھی نہیں معلوم, یہ کون ہے یہ ہمیں بھی نہیں معلوم, یہ کوئی پردیسی تھا ہمارے محلے میں آ کر انتقال ہو گیا, ہم نے ایک مسلمان کے ناطے سے میں نے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا. وہ عزیز دوست بزرگوں, وہ بڑے میاں رونے لگے, فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے لیکن مجھے معلوم ہے یہ کوئی اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہے, یہ اللہ کی ولی ہے جس کو قبر کے اندر جگہ اتنی مل رہی ہے جہاں تک اس کی نگاہ دیکھے گی وہاں تک اس کی قبر حد تک نگاہ گشادہ کر دیا ہے. عزیز دوست بزرگوں, اب فرماتے ہیں کہ میں وہ تیسری قبر کے انتظار میں تھا جس کے بارے میں لکھا تھا یہ شہادت اور انگوٹھے کی تک جگہ دے دو. کہا کہ تھوڑی دیر گزرا کہ ایک اور جنازہ آیا. جنازہ کیا تھا؟ کہا کہ اتنے لوگوں کی ہجوم, اتنی لوگوں کی بھیڑ, جہاں تک دیکھو وہاں تک لوگ جنازہ ہی پڑھنے آئے. مجھ سے کہا کہ مجھے ایک قبر چاہیے تو میں نے دکھا دیا یہ قبر ہے. انہوں نے اس قبر کو خرید لی اور مجھے پیسہ دے دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا, اگر یہ مجمع کو دیکھوں تو یہ حال ہے اور قبر کے حال کو جو دیکھوں یہ حال ہے. ان میں سے ایک ان کے اس مردے کے قریب والے میں سے ایک آدمی کو ایک تھوڑا اس سے بلا کر میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون مر گیا, یہ کس کی جنازہ ہے جس میں اتنے لوگ آئے ہیں, اپنے بھی بیگانے بھی, غریب بھی, مالدار بھی, چھوٹے بھی, بڑے بھی, سب آئے ہوئے ہیں, کس کی جنازہ ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمارے علاقے کے سب سے مالدار جو ہے ان کے بیوی کا, ان کے بیگم کا انتقال ہو گیا, ان کے بیگم کا انتقال ہو گیا جس کے جنازے میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ میں نے اس میں سے ایک آدمی کو پوچھا اس کا کردار کیسا تھا. وہ کہنے لگے یہ تھا تو پیسے والا, ان کے پاس مال و دولت تھا لیکن اس عورت کے پاس اللہ کے رسول کی کلمہ نہیں تھا, اپنے گھر کے اندر قرآن والا نہیں تھا, یہ نماز نہیں پڑھتی تھی, یہ بے حیائی سے گھر سے نکلتی تھی, یہ بے پردگی سے ہوتی ہے ہو کر گھر سے نکلتی تھی. جیسے زندگی چاہا اپنے دل کے اندر جیسے زندگی چاہا ایسے زندگی گزاری, اور ان کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا ایسی ان کی سہیلیاں تھی. عزیز دوست بزرگوں, کیا کہ وہ بڑے میاں فرماتے ہیں کہ ابو مسلم بن عامر اس دین سے انہیں چیخ نکل گئی, ہائی یہ قبر کے اندر کیا ہو, قبر کے اندر کیسے فیصلہ ہوتا ہے, یہاں کوئی بنگلہ نہیں دیکھا جائے گا, یہاں کوئی کوٹھی نہیں دیکھا جائے گا, کوئی ذات پات نہیں پوچھی جائے گی. قبر کے اندر زمین کے اندر اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو اعمال کا ہو, چاہے آپ کتنے پیسے والے ہو, چاہے آپ کتنے مالدار ہو, چاہے آپ کا خاندان کتنا اونچا ہو, لیکن آپ کی اعمال اگر صحیح نہیں ہوگی, آپ کی کردار اگر صحیح نہیں ہوگی, آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزاری ہوگی تو قبر کے اندر یہ حالات ہوگی. عزیز دوست بزرگوں, وہ فرماتے ہیں کہ مسلم اس دن سے میرے بھی کانٹا بدل گیا, میں بھی غفلت سے زندگی گزارتا تھا لیکن جس دن سے اللہ نے یہ واقعہ مجھے دکھایا, میں اپنی آنکھوں سے
دیکھا ہوں اس دن سے میں بھی سدھر گیا ہوں۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی طریقے پر زندگی گزاریں، ورنہ قبر کے اندر جو ہمیشہ ابھی قیامت تک قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو رہنے پڑے گا، مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا حال نہیں ہوگا، کوئی مدد والا نہیں ہوگا، وہی کام آئے گی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات۔ اگر ہم اور آپ ایسی زندگی کبھی اس کی چغلی کر کے، کبھی اس کی غیبت کر کے، کبھی اس کو ستا کر، کبھی اس کو پریشان کر کے اگر ہم اور آپ زندگی گزاریں گے تو قبر کے اندر یہ حال ہوگی، چاہے آپ کتنے اونچے خاندان کے رہنے والے ہو، چاہے آپ کے پاس کتنے بینک بیلنس ہیں، یہ نہیں پوچھے گا بینک بیلنس کتنا تھا، آپ کا کوٹھی کیسے تھی، آپ کی گاڑی کیسے تھی، بلکہ وہاں تو مرب ہوگا، مادین ہوگا، اور تمہارے نبی کون تھے، یہی سوال ہوگا۔ تم زندگی کیسے گزارے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارے یا من مانی زندگی گزارے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے